ہماری گفتگو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جو سلسلہ وار طریقے سے کئی ہفتوں سے ایک انتہائی اہم اور خاص موضوع کے تعلق سے جاری ہے کہ جس موضوع کو سمجھنا، جاننا اور جان کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہر ماں اور ہر باپ کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر ماں اور ہر باپ کا براہ راست بلا واسطہ اس موضوع سے خاص تعلق ہے، اور اتنا خاص، اتنا اہم اور اتنا اٹوٹ تعلق اس موضوع سے ہر ماں اور ہر باپ کا ہے کہ اگر وہ اس موضوع کو جان کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتے تو صرف اس میں ان کا اپنا یا براہ راست ان کی اولاد کا ہی نہیں بلکہ آنے والی نہ جانے کتنی نسلیں اس لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں بربادی اور فساد کا شکار ہوں گی۔ اور وہ انتہائی اہم ترین موضوع اولاد کی تربیت کا موضوع ہے، جو موجودہ وقت میں ہمارے معاشرے سے کلیتاً کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ختم ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ادارے جن میں ہم اپنے بچوں کا داخلہ اسی غرض سے کرواتے ہیں کہ کسی حد تک ہمارے بچوں کی ان اداروں میں تربیت ہوگی، خواہ وہ اسکول ہو، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، دینی مدارس ہوں، دینی مکاتب ہوں، دینی ادارے ہوں، لیکن یہ بڑا ہی تاریک اور افسوسناک پہلو ہمارے معاشرے کا ہے کہ ان اداروں میں بھی تربیت کا کوئی باضابطہ اور بے ضابطہ طریقے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ اور تربیت تو ان اداروں میں یوں ہی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو چیز ان اداروں میں پرائرٹی کی بنیاد پر یعنی اولیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے پیش نظر ان اداروں کا قیام عمل میں آیا ہے، یعنی تعلیم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ان میں زیادہ تر ادارے قوم کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی سکشم نہیں ہیں، تو چہ جائے کہ وہ تربیت کی طرف توجہ کریں گے۔ بلکہ اسے یوں دیکھا جائے کہ تعلیمی اداروں کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، تعلیمی اداروں سے پہلے، اس لیے کہ تعلیمی ادارے تو ٹوٹل پروفیشن کی بنیاد پر، پیشہ ورانہ بنیادوں پر ہمارے معاشرے میں اپنا وجود رکھتے ہیں کہ آپ پیسے دیجئے، تعلیم لیجئے۔ تو اگر یہ پیشہ ور ادارے ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم یا تربیت کا ذمہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں اتنی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے بس کا ہے بھی نہیں۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اس تربیتی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ہم سے، ہمارے بچوں سے ایک پروفیشنل تعلق ہے، ایک پیشہ ورانہ تعلق ہے کہ آپ انہیں پے کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کو اس کے بدلے آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا تو اپنے بچوں سے اس طرح کا پروفیشنل تعلق نہیں ہے نا، ہمارا تعلق تو اپنے بچوں سے اس طرح کا پیشہ ورانہ تعلق نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہم کو جب کچھ دیں گے تب ہم ان کو کچھ دیں گے، نہیں، بلکہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ایسا بے لوث تعلق ہے کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال اس دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی، جہاں کسی طرح کے لین دین کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے سینے میں
اللہ نے ایسا دل رکھا ہے کہ جس دل کا گوشہ گوشہ، ذرہ ذرہ، اور جس دل کے ذریعے پورے بدن میں اور بدن کی ہر رگ میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور ماں باپ دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو اپنی اولاد سے کسی بدلے کی بھاونا نہیں رکھتی کہ اولاد کچھ کرے گی تب ہم کچھ کریں گے. نہیں، اللہ نے ماں باپ کے دل میں ایسی بے لوثی اولاد کے حق میں رکھی ہے کہ ماں باپ اولاد سے کسی معاوضے، کسی عوض، کسی بدلے اور کسی لین دین کی بنیاد سے کلیتاً ہٹ کر پوری بے غرضی اور بے مطلبی اور بے لوثی کے ساتھ ان کی پرورش کا ذمہ اٹھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ جیسے بے لوث تعلق رکھنے والے اپنی اولاد کے حق میں موجودہ وقت میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کلیتاً یعنی پوری طرح اولاد کی تربیت سے توجہ ہٹ چکی ہے، جس کی بنا پر جو پروڈکٹ ہماری آنے والی نسل کی شکل میں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی حالت اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور انسانی اقدار کے اعتبار سے انتہائی پست اور انتہائی گری ہوئی ہے. تو اگر ہمارے اپنے گھروں میں ہماری اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم یہ انتظام نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پیسے دے کر جن اداروں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ادارے ہمارے بچوں سے کسی طرح کا ایسا بے لوث تعلق نہ ہونے کے باوجود ہمارے بچوں کی تربیت میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے. اس لیے موجودہ وقت میں پچھلے وقتوں سے کہیں زیادہ ہمارے معاشرے کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے انہیں آنکھ کھولنے اور اپنی انتھک کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کی بہتر اخلاقی تربیت، روحانی تربیت اور کس طرح انہیں معاشرے میں ایک بہتر انسان کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. اسی ضمن میں اس امت کو اس حوالے سے آگاہ کرنے اور انہیں بیدار کرنے کی ایک انتہائی متواضع اور چھوٹی سی کوشش اور اپنا ایک معمولی سا حصہ ہم نے اپنی اس سلسلہ وار گفتگو کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے کچھ افراد، کچھ ماؤں اور کچھ باپوں تک ہماری یہ گفتگو ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دل تک پہنچ جائے اور ساری امت کا نہیں تو امت کے کچھ افراد کا اس حوالے سے بھلا ہو جائے اور ان کے بھلے کے ساتھ ہماری بھی دنیا اور ہماری آخرت کا بھی بھلا ہو جائے. اسی جذبے کے تحت ہماری یہ گفتگو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جاری ہے. ریسنٹلی ہم اس حوالے سے جس تسلسل میں گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں تربیت جن دائروں میں ہمارے بچوں اور ہماری آنے والی نسلوں کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، بلا واسطہ یا بالواسطہ، وہ 5 دائرے اور 5 ادارے ہیں. نمبر 1
ہمارا گھر، جس گھر میں ہماری اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ بچے پیدا ہوئے ہیں. نمبر 2 ان کا اسکول، کالج اور یونیورسٹی. نمبر 3 ہمارے دینی مکاتب، دینی مدارس اور دینی جامعات. اور نمبر 4 ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ پڑوس، ہمارے گلی کوچے، یعنی وہ پورا انوائرمنٹ جو ہمارے گھر کے اطراف میں ہمارے بچوں کو میسر آتا ہے. اور 5واں ادارہ یہ ہے، ہمارے بچے جہاں پڑھ لکھ کر اب اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے مختلف میدانوں میں داخل ہوتے ہیں، جیسے کارخانے ہیں، بازار ہیں، مالز ہیں، دکانیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور اسی طرح فوجی ادارے ہیں، اور اسی طرح دوسرے وہ پیشہ ور میدان کہ جہاں انسان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کی ضروریات اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے معاوضہ حاصل کرتا ہے اپنی صلاحیتیں پیش کر کے. یہ 5 ادارے، ان میں سے اللہ کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے 4 اداروں کے تعلق سے ان کی اہمیت اور ان کا جو مقام ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے میدان میں، تو ان 4 اداروں کے تعلق سے ہم نے گفتگو کر لی. آج موقع ہے ان 5 اداروں میں سے 5ویں اور آخری ادارے کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کرنے کا. اس مقام پر بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان 4 اداروں میں جس طرح سب سے زیادہ اہم ہمارے گھر کا ادارہ ہے، اسی طرح آج پھر ہم اس بات کو دہرانا چاہیں گے کہ ان 5 اداروں میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے بڑی ذمہ داری جس ادارے پر اس حوالے سے عائد ہوتی ہے وہ گھر کا ادارہ ہے، اور گھر میں بھی بچوں کے ماں باپ ہیں. یہ 5واں ادارہ جو ہے، یعنی جہاں پڑھ لکھ کر ہمارے بچے نوکری کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہاں ان کی تربیت ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ باضابطہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے اب اس مقام پر بظاہر کچھ سیکھنے کے لیے نہیں گئے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے جہاں کام کرنے گئے ہیں، جہاں نوکری کرنے گئے ہیں، جہاں ملازمت کرنے گئے ہیں، کارخانوں میں، دفتروں میں، آفیسز میں، مارکیٹس میں، مالز میں، اب وہاں یہ کچھ سیکھنے تھوڑی گئے. وہاں تو اب انہوں نے اب تک جو سیکھا ہے اس اپنی سیکھی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے لیے گئے. اب وہاں یہ کچھ بننے نہیں گئے، بلکہ جو کچھ بننا تھا بن کر اب آگے اپنی صلاحیتوں سے دوسری چیزوں کو بنانے کے لیے گئے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ پوری سچائی نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ اب باضابطہ ہمارے ان بچوں کے سیکھنے کا مرحلہ ختم ہو گیا، یا آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ مکمل ہو گیا. جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کو جہاں تک پڑھنا تھا انہوں نے پڑھ لیا، انہیں جس میدان میں پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنی تھی انہوں نے کر لی، جس میدان میں انہیں کام کر کے کمائی کا ذریعہ اس راستے کو بنانا تھا انہوں نے اس راستے کی پوری مہارت حاصل کر لی، جو پڑھنا تھا پڑھ لکھ لیا، جو ڈگری جو سند حاصل کرنی تھی وہ کر لی، اور بالفاظ دیگر انہیں جو بننا تھا وہ بن گئے. اب انہیں کچھ بننا نہیں ہے، اب آگے انہیں دوسروں کو بنانا ہے، آگے انہیں دوسروں کو بنانا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرحلہ بھی
ان کے بننے کا مرحلہ ہے, ان کے سیکھنے کا مرحلہ ہے, اور ان کے سمجھنے کا مرحلہ ہے. بلکہ یہ مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے اس حوالے سے کہ یہاں انسان کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان اداروں میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے. وہ جانتا بھی نہیں, اس کی یہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ وہ جس آفس میں اب کچھ کام کرنے جا رہا ہے, جس دفتر میں وہ کچھ بنانے جا رہا ہے, جس کارخانے میں وہ کچھ پروڈکشن کرنے جا رہا ہے, جہاں وہ نوکری اور ملازمت کرنے جا رہا ہے, اسے یہ احساس اور شعور تک نہیں ہوتا ذرا بھی کہ وہ خود بھی کچھ سیکھنے جا رہا ہے. لیکن غیر شعوری طور پر وہ وہاں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, اور غیر شعوری طور پر وہاں بھی اس کا اخلاق ڈھل رہا ہوتا ہے, اس کا کردار بن رہا ہوتا ہے, اور اس کے عادات و اطوار میں اس کے جانے سمجھے بغیر غیر اختیاری طور پر ایک بہت بڑا بدلاؤ اور بہت بڑی چینجنگ ہو رہی ہوتی. دیکھیے, میں اس مرحلے کو انتہائی خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مرحلے جہاں انسان کو پتا ہے کہ وہ سیکھنے ہی کے لیے جا رہا ہے, وہاں ظاہر ہے کہ اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے پورا سیکھا نہیں, میں اپنے آپ میں پورا نہیں ہوں, اسی لیے میں سیکھنے آ رہا ہوں, اسی لیے میں سمجھنے آ رہا ہوں, اسی لیے میں حاصل کرنے آ رہا ہوں. اور گھر سے ان اداروں میں بھیجنے والے ماں باپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے, اگر ان کے اندر شعور ہے تو, کہ بچہ وہاں سیکھنے جا رہا ہے, اس کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے جا رہا ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں باشعور ماں باپ اپنی اولاد کو ان اداروں میں, اسکول اور مدرسوں میں بھیجتے ہوئے, اسی طرح محلے پڑوس اس کے ہمجولیوں کے درمیان بھیجتے ہوئے کسی نہ کسی طرح کی نگاہ اس پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہمارے بچے بھی اگر انہیں سمجھایا جائے تو کسی حد تک, اگرچہ انتہائی کم پرسنٹیج ہے اس کا, لیکن اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہاں کچھ احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس آخری اور 5ویں مرحلے کو اس لیے انتہائی خطرناک کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ بچہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اپنے آپ میں مکمل ہو چکا ہوں, مجھے جو بننا تھا میں بن چکا ہوں, اب آگے مجھے کچھ اور بننے کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح اس کے ماں باپ اور اس کے گارجین بھی اس حوالے سے بے فکر اور مطمئن ہو چکے ہیں کہ اب تو ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بن چکا ہے جو بننا تھا, ڈگری حاصل کر چکا ہے, جو کورس اسے کرنا تھا وہ پورا کر چکا ہے, اب اس کی سمجھنے بوجھنے سوچنے کی صلاحیتیں یہ مکمل ہو چکی ہے, اس لیے اب ہمیں اسے سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ میں مکمل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے تو پھر مکمل ہونے کے بعد اوپر جانے کا راستہ یہ بند ہو جاتا ہے. اور جب اوپر جانے کے بعد راستہ بند ہوتا ہے اوپر جانے کا, تو اب کون سا راستہ کھلا رہتا ہے جی؟ جب پوری طرح انسان اوپر پہنچ گیا. ہمارا گھر مثال کے طور پر اگر 10 منزلہ ہے اور ہم 10ویں منزل کی چھت پر پہنچ گئے تو اب ہم اس سے اوپر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. مگر نیچے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نیچے آ سکتے ہیں. تو جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے آپ میں مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر جانے کا راستہ تو بند ہو گیا, اس لیے کہ وہ اوپر جانے کی جو صلاحیت تھی اس کی مکمل ہو گئی, تو ظاہر ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اب جس راستے پر میں چل رہا تھا, چڑھ رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, میں اس راستے کے آخری چھور تک پہنچ گیا, تو آگے جانے کا راستہ تو بند ہو گیا. اور جب آگے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو صرف ایک راستہ کھلا رہتا ہے, اور وہ راستہ کیا ہے؟ پیچھے آنے اور نیچے آنے کا. تو جب ماں باپ نے بھی یہ سمجھ لیا, اس بچے نے بھی یہ سمجھ لیا کہ میں تو پڑھ لکھ کے مکمل ہو گیا,
تو اب یہ مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے کچھ سیکھنا سمجھنا نہیں، بلکہ سیکھنے سمجھنے کا مرحلہ میں نے مکمل کر لیا. اور جیسے ہی یہ اپنے آپ میں اس حوالے سے مطمئن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اٹینشن کی جو گانٹھ ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی، اور اٹینشن کی یہ گانٹھ جیسے ہی ڈھیلی پڑتی ہے، غیر شعوری طور پر اب یہ سیکھنے لگتا ہے. اسے احساس نہیں ہوتا، اور یہ باضابطہ کسی بات کے سیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مگر بے سمجھے بوجھے غیر شعوری اور غیر اختیاری طور پر یہ سیکھنے لگتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر غیر شعوری طور پر یہ جہاں کام کرتے ہیں اپنے آفسوں میں، کارخانوں میں، دفتروں میں، یہ وہاں سے اپنے اندر غیر معمولی چینجنگ اور بدلاؤ لے کر لوٹتے ہیں، اور اپنے اخلاق کی پستی، کردار میں بگاڑ، عادات و اطوار میں فساد لے کر یہ واپس آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جو بیریئر تھا، ایک ڈر کا، ایک خوف کا، کہ اگر یہ نوٹ اور یہ گانٹھ اگر ڈھیلی ہوئی تو ہمارا پیر کہیں بھی پھسل سکتا ہے، اور اخلاقی اور دینی بنیادوں پر، روحانی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر اور عادات و اطوار کی بنیاد پر ہمارے پیر پھسل سکتے ہیں. چونکہ اب اس حوالے سے یہ بچے مطمئن ہو گئے، تو بڑے دبے قدموں ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے عادات و اطوار، چال ڈھال اور زبان و بیان میں گراوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ ہمیشہ چاہے نہ چاہے جب بھی کسی کے ساتھ رہے گا، اس ساتھ سے یہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہے تو کچھ نہ کچھ اس ساتھی سے اسے حاصل ضرور ہوگا. اچھائی تو اچھائی، اور اچھائی نہیں تو برائی ضرور حاصل ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے خاص کر اہل ایمان کو انتہائی طور پر آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، جو اپنے اخلاق میں سچے ہوں. صرف زبان کی سچائی یہاں مراد نہیں ہے، جو اپنی زبان کے بھی سچے ہوں، اپنے اخلاق کے بھی سچے ہوں، اپنے کردار کے بھی سچے ہوں، اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، اپنے ظاہر و باطن میں سچے ہوں. ایسے سچوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ صرف مدرسے کی زندگی میں سچوں کے ساتھ رہو، صرف اسکول کی زندگی میں سچوں کے ساتھ رہو، صرف محلہ پڑوس اور معاشرے کے ماحول میں سچوں کے ساتھ رہو، صرف گھر میں سچوں کے ساتھ رہو؟ نہیں. جب تم پڑھ لکھ چکو، جب تمہیں یہ احساس ہو کہ تم مکمل ہو چکے ہو، تب بھی، بلکہ مرتے دم تک کونوا مع الصادقین، ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو ساتھ میں رہنا ہے. یہ تنہا جنگل میں زندگی نہیں گزار سکتا، اور جب ساتھ میں رہنا ہے تو اپنے ساتھی سے کچھ نہ کچھ اسے ملے گا، اچھائی ملے یا برائی، لیکن کچھ نہ کچھ یہ سیکھے گا اور اس سے حاصل کرے گا. اس لیے ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہنا ہے. اس مقام پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی اہم، انتہائی خوبصورت اور انتہائی بامعنی کلام ہمارے پیش نظر ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء
हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे साथी और बुरे साथी की पहचान और मिसाल क्या है। सरकार फरमाते हैं अच्छे और बुरे साथी की पहचान और इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इत्र बेचने वाला और भट्टी फूंकने वाला लोहार। इत्र बेचने वाला और भट्टी फूंकने वाला लोहार। बड़ी खूबसूरत मिसाल हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर बयान की है। यह मिसाल अगर हमारे जहनों में बैठ जाए तो हम बहुत हद तक बुरी सोहबत के बुरे असरात से खुद भी महफूज रह सकते हैं और अपने से ताल्लुक़ रखने वाले और अपने से जुड़े हुए लोगों को हम बचा सकते हैं। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा मसलुल जलीसी सालिह व जलीसी सू कहामिली मिस्किन व नाफिकिल कीर। सरकार फरमाते हैं कि अच्छे और बुरे साथी की मिसाल ऐसे ही है जैसे मुश्क बेचने वाला, इत्र बेचने वाला और भट्टी में फूंकने वाला यानी लोहार। आगे क्या इरशाद फरमाते हैं फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तबताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद रिहन तय्यबा। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं कि नेक साथी की मिसाल क्या है जैसे मुश्क बेचने वाला। कि अगर तुम मुश्क बेचने वाले के पास, इत्र बेचने वाले के पास जाकर अगर उसकी सोहबत में बैठोगे और उसको साथी बनाओगे तो ये तीन बात से खाली नहीं। या तो वो तुम्हें इत्र देगा, तोहफे में दे देगा, या ये कि अगर वो नहीं देगा तो तुम उससे खरीद के लोगे, और अगर उससे खरीद कर भी नहीं लिया और उसने दिया भी नहीं तो इत्र तो तुम्हारे पास नहीं आया, मुश्क तो तुम्हारे पास नहीं आई, लेकिन फिर भी कम अज कम उसकी दुकान पर बैठने से, उसके साथ बैठने से उसके पास जो इत्र है, जो मुश्क है, उसकी खुशबू तुम्हें जरूर आएगी। क्या फरमाया सरकार ने? अच्छा साथी ऐसा ही है जैसा इत्र की दुकान वाला, कि जब तुम उसके पास बैठोगे, उसकी सोहबत में रहोगे तो या तो तुम उससे खरीदोगे या वो खुद तुम्हें दे देगा, और तुमने खरीदा भी नहीं और उसने दिया भी नहीं तो कम से कम उसके पास बैठने से, उसकी दुकान से उठने वाली इत्र की खुशबू फ्री में, पैसा खर्च किए बगैर तुम्हारे बदन में भी बसेगी, तुम्हारे कपड़ों में भी बसेगी और तुम्हारी नाक के जरिए तुम्हारे मशामे जामे भी उतरेगी, तुम्हारे दिल दिमाग तक भी पहुंचेगी। यानी इत्र वाले के पास बैठने में यह फायदा है कि खर्च करो तो इत्र मिलेगा, और अगर खर्च ना करो तो फ्री में कम से कम खुशबू जरूर मिलेगी। यह क्या है? नेक सोहबत की मिसाल सरकार ने पेश की। और बुरी सोहबत की मिसाल क्या है? तो इरशाद फरमाया वनाफिकुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबक व इम्मा अन तजिद रिहन खबीसा। फरमाया ये तो इत्र बेचने वाले की बात हुई, और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी में फूंक मारने वाले यानी लोहार की तरह है, कि जो बुरे साथी के साथ बैठा वो ऐसा है जैसे लोहार के साथ उसकी भट्टी के पास बैठा। क्या होगा? उसकी भट्टी के पास, लोहार के पास बैठने से यह होगा कि अगर उससे तुम कुछ बनवाने नहीं भी गए हो, कुछ लेने नहीं भी गए हो, तो फ्री में उसकी भट्टी से उठने वाली चिंगारियां या तो तुम्हारे कपड़े को जला देगी, और अगर उसकी भट्टी से उठने वाली चिंगारियों से तुम्हारे कपड़े नहीं भी जले तो कम अज कम उसकी भट्टी से उठने वाला धुआं तुम्हारे कपड़ों को भी बदबूदार कर देगा, तुम्हारे बदन को भी बदबूदार कर देगा, और वो धुआं जो तुम्हारी नाक से तुम्हारे फेफड़ों में जा रहा है वो तुम्हारी जिस्मानी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगा।
سبحان اللہ، میرے سرکار سے زیادہ بہتر انسانیت کی بیماریوں کے لیے کوئی دوسرا طبیب نہیں ہو سکتا۔ آپ اس مثال میں غور کیجئے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اچھے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے کے جیسی، کہ اگر تم نے اس سے کچھ خریدی بکری نہیں بھی کی، اس نے کچھ لیا دیا نہیں بھی، تب بھی اس کی صحبت تمہیں اچھی خوشبو ضرور دے گی۔ اور بری صحبت کی مثال لوہار جیسی ہے کہ اگر تم نے اس سے کچھ لین دین نہیں بھی کیا، تب بھی یا تو تمہارا کپڑا وہاں بیٹھنے کی وجہ سے جلے گا، یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کا بدبودار دھواں تمہارے کپڑوں کو بھی بدبودار کر دے گا، تمہارے بدن کو بھی بدبودار کر دے گا، اور تمہارے پھیپھڑوں کو بھی خراب کر کے رکھ دے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، نہ ہی دنیا کا کوئی اور انسان اچھی اور بری صحبت سے حاصل ہونے والی اچھی اور بری تربیت کے اثرات کو سمجھا سکتا ہے اور آپ کے دل دماغ میں بٹھا سکتا ہے، کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا۔ لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ پانچوں اداروں میں سے ہر ادارے میں، یا زندگی کے جس موڑ پر بھی انسان کسی کے ساتھ ہے، وہ ایک سفر کی بات کیوں نہ ہو، ناگپور سے بامبے ہی کیوں نہ جانا ہو، ہمارے بچوں کا ہمارے گھر سے آٹو میں بیٹھ کر، رکشے میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر اسکول تک ہی جانے کا دورانیہ اور ڈیوریشن کیوں نہ ہو، چند کلومیٹر کی یہ دوری ہی کیوں نہ ہو، یہ تھوڑی دیر کی صحبت بھی ہمارے اور ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار پر بڑا وسیع پیمانے پر اثر چھوڑ سکتی۔ یعنی جہاں ہم دوسرے کے ساتھ ہوئے، دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوگا، خواہ اس صحبت سے ہمیں اچھائی حاصل ہو یا اس صحبت سے ہمیں برائی حاصل ہو۔ اس لیے ان پانچوں اداروں کی صحبتوں اور ساتھ پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پانچواں ادارہ ہے نا، یہ اس حوالے سے بڑا سنگین ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کا بچہ جب تک آپ کے گھر میں تھا، یعنی اسکول مدرسہ جانے سے پہلے، کیا اس کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا۔ جب یہ مکتب مدرسہ گیا تب اس کی شادی ہو چکی تھی؟ تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اسکول گیا تب اس کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی دوران مکتب مدرسے کے ساتھ، گھر میں رہنے کے ساتھ، اسکول کالج جانے کے ساتھ، یہ محلہ پڑوس کے ساتھیوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا کر رہا تھا۔ کیا اس کی شادی اس دوران ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا مزاج ہے شادی کا، کیا بنیاد ہے اس کی؟ یہی ہے نا کہ اب بچہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، نوکری پانی سے لگ گیا، جاب لگ گئی، کام دھندا کرنے لگا، کاروبار کرنے لگا، اب اس کی شادی کر دو۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عادتاً پڑھتے لکھتے ہوئے شادی نہیں ہوتی، خواہ عمر جتنی ہو جائے، سر میں ایک بھی بال بچے یا نہ بچے، پیٹھ سیدھی رہے یا نہ رہے، اس کی شادی نہیں کی جا سکتی جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اپنے قدموں پر کھڑا کب مانتے ہیں ہم اس کو؟ اگرچہ وہ ہزار دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اچھلتا کودتا رہے، مگر پھر بھی ہمارے معاشرے میں ہم اس کو لنگڑا ہی سمجھتے ہیں۔ اس دن تک وہ لنگڑے پن سے باہر نہیں آتا جس دن تک کمائی شروع نہیں ہوتی۔ یعنی کمائی آنے لگی، مطلب اب اس کے پیر سے پولیو کی بیماری ختم ہوئی، اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اب اس کی شادی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اس کی شادی کا مرحلہ اور اس کے جاب، اس کے کاروبار، اس کی ملازمت کا مرحلہ دونوں ایک ہے، سیم ہے۔ جس وقت وہ ملازمت کے لیے جا رہا ہے، اسی وقت دوسری طرف وہ اپنا گھر بھی بسا رہا ہے، اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، وہ 1 سے 2 ہو رہا ہے، پھر آگے چل کر وہ 2 سے 3 اور 4 ہو رہا ہے، صاحب اولاد ہو رہا ہے، وہ باپ بن رہا ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے اس مرحلے میں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اگر
काम की जगह पर उसे अच्छे साथी मिले तो बहुत अच्छा, ऑफिस में, दफ्तर में, कारखाने में, मुलाजमत की जगह पर, काम करने की जगह पर। अब इस मरहले में अगर उसे अच्छे साथी नहीं मिले तो अब इसका बुरा असर सिर्फ इस तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके बीवी बच्चों पर भी वो बुरा असर वारिद होता है। कैसे? भाई स्कूल के दौरान, मकतब और मदरसे के दौरान तो इसके बीवी बच्चे नहीं थे ना, लेकिन अब इसके बीवी बच्चे, और ये समझ रहा है कि मैं बड़ा समझदार हूं, और इसके जो साथी हैं, जो काम काज के इसके शरीक हैं, उनको भी समझ रहा है कि ये भी पढ़े लिखे हैं। तो अब क्या होता है, घर के प्रॉब्लम्स भी, घर के मामलात, घर के मसाइल भी उनके साथ शेयर करता है कि भाई मेरे घर में आजकल ऐसा चल रहा है, मेरी बीवी के साथ मेरा ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ मेरा ऐसा हो गया, मेरी माँ के साथ मेरा ऐसा हो गया, मेरे बाप के साथ ऐसा हो गया। घरेलू मसाइल भी अपने इन काम करने वाले साथियों के साथ शेयर करता है। अब आप इस मरहले की संगीनी का अंदाजा लगाइए। अगर इसके काम करने के साथी, मैं अगर हम जिस लेवल के मुआशरे में जी रहे हैं, अगर हम यहां की बात करें तो अगर वो जहां जिस दुकान में, जिस मकान में, जिस कारखाने में काम कर रहा है, अगर उसे अच्छे, बाशऊर, बाअखलाक, बाकिरदार साथी मिले हैं, तब तो वो उसे अच्छा मशवरा देंगे, है ना? कि भाई घर है, ऊंच नीच चलता रहता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, रास्ते में ब्रेकर आते हैं और ब्रेकर आना अच्छी बात है, ये हमारी गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं, और जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो हम गौर से रास्ता देखकर रास्ता तय कर सकते हैं, है ना? अगर समझदार साथी हैं तो ये अच्छी बातें उसे समझा देंगे, और अगर बुरे साथी हैं तो वो क्या करेंगे, अच्छा तेरी बीवी ने ऐसा कहा, तेरी बीवी के साथ तेरे ये मामलात हुए, तेरे बच्चों ने ऐसा किया, तेरे मां बाप ने यूं कह दिया, तेरे साथ ऐसा हो गया। तो अब ये नादान साथी उसे अच्छा मशवरा देने, उसके हालात की इस्लाह करने, उसके इस गम, दर्द और टेंशन, डिप्रेशन में उसका टेंशन कम करने के बजाय उसे बुरे रास्ते का मुसाफिर बना देंगे। कोई अगर शराबी हुआ उनमें से तो कहेगा भाई इन सारे लफड़ों से निकलने की, इन सारे टेंशन, गम, फिक्र और डिप्रेशन से निकलने की एक दवा है, शराब पीना शुरू कर दे, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। कि अपने नशे में मगन रहे, अपने आप में धुत रहे, किसी टेंशन का तुझे कोई दर्द ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा। इसी तरह का कोई और कम दिमाग इंसान अगर इसका साथी है तो वो इसे, कपड़ा अगर इसका जरा सा फटा है तो पूरा चीर कर उसे दो टुकड़े करके, एक को दो करके रख देगा। तो इसकी तो बर्बादी होगी, साथ में इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी बर्बादी होगी। इसलिए कि इंसान देखिए मशवरा जिससे करता है ना, तो वो मशवरा इंसान की जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, इसके असरात बहुत दूर रस होते हैं। इसलिए मशवरा करते हुए भी ये सोचना चाहिए कि आप मशवरा किससे कर रहे हैं, या आपका घर बनाएगा या बिगाड़ेगा, आपके फटे को और फाड़ देगा या फटे को रफू कर देगा। ये जानना और समझना बहुत जरूरी। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ये आखिरी मरहला जो तरबियत का है ये बड़ा संगीन है। यहां अगर अच्छे साथी मिल गए तो घर में भी इसकी बरकत आएंगी, और अगर यहां बुरे साथी मिले तो फिर घर भी क्या होगा, बर्बाद और बेरौनक होकर रह जाएगा। इसलिए ये पांचों मरहले जिनके ताल्लुक से हमने इजमाली तौर पर यानी मुख्तसरन इनका तारुफ, इनकी अहमियत आपके सामने रखी, इन पांचों मरहलों में हमें अपनी औलाद के ताल्लुक से हसास होने और आँख खोलकर कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये पांचों मरहले, आज तक हम क्या समझते थे, हम यही समझते थे ना कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से सीखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे से सीखेगा, और वो भी अपने उस्ताद और अपने टीचर से सीखेगा। नहीं, बच्चा घर से भी सीखेगा, बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी से भी सीखेगा, बच्चा मकतब, मदरसा, जामिया से भी सीखेगा, और सिर्फ मकतब और स्कूल और मदरसे के उस्ताद और टीचर से नहीं सीखेगा, इनसे ज़्यादा वहाँ मौजूद अपने कुलीग से सीखेगा, साथियों से सीखेगा।
اسی طرح معاشرے اور محلے پڑوس سے سیکھے گا، اور اسی طرح جہاں وہ کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، وہاں سے بھی سیکھے گا۔ اس لیے ہم کسی بھی مرحلے کو ہلکے میں نہیں لے سکتے، ہر مرحلے پر ہمیں اپنی آنکھ کھول کر رکھنی ہوگی، اور ہمیں اپنی اولاد کو بہتر تربیت کی طرف موڑنے اور انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا پڑے گا، اور یہی کوشش ہمارے بچوں کو اور پھر آگے ان کے بچوں کو اور پھر آگے ان کے بچوں کی تربیت میں بہتر کردار ادا کرے گی، اور اس طرح ہماری آنے والی نسلیں حقیقی مسلمان بن کر دنیا کے پردے پر نمودار ہوں گی، اور پھر جب یہ حقیقی مسلمان دنیا کے پردے پر بن کر نمودار ہوں گے تو پھر اللہ و رسول کے وہ وعدے جو اللہ و رسول نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے، دنیا و آخرت کی سربلندی کے، دنیا و آخرت کی قیادت و امارت کے تعلق سے جو بشارتیں اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری ان نسلوں کے حق میں وہ پوری ہوں گی۔ آج اس مقام پر پہنچ کر ہماری گفتگو کا ایک حصہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس پر گفتگو ہو گئی بفضلہ تعالی، اور اسی طرح مختصر میں ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کن کن دائروں میں ہمارے بچے تربیت کے مرحلوں سے گزرتے ہیں، اور وہ اختصار کے ساتھ 5 دائروں کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان 5 دائروں میں کس کس پہلو سے ہمارے بچوں کی تربیت، ان کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق و کردار متاثر ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر رب کی توفیق اور اس کا فضل شامل حال رہا تو ہماری آئندہ گفتگو اب باضابطہ اس مرحلے میں داخل ہونے والی ہے کہ ہم مرحلہ وار عمر کے اور زندگی کے مختلف پڑاؤ پر اور مختلف مراحل میں اپنے بچوں کی کن پہلوؤں کے حوالے سے تربیت پر ہمیں خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے مرحلہ در مرحلہ، قدم بقدم اب اس کے بیان کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو دل کے کانوں سے سننے، انہیں سمجھنے، دل میں بٹھانے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد، ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور سچا پکا مسلمان ہمیں بھی اور انہیں بھی بننے اور بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔